کسی بھی وائرس میں جینیاتی تبدیلیاں آنا اور ان کی نئی شکل اختیار کرنا ایک معمول کا عمل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے کچھ باقی رہتی ہیں اور دوسری ختم ہو جاتی ہیں۔ کووڈ-19 کے وائرس میں بھی جینیاتی تبدیلیوں کے باعث اب تک اس کی کئی اشکال سامنے آ چکی ہیں اور کرونا ویکسینز کے وائرس کے نئے اقسام کے خلاف مؤثر ہونے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کا اثر یہ ہے کہ وہ جوڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ کہ جب وائرس انسانی خلیوں سے منسلک ہوتا ہے تو وائرس زیادہ مضبوطی سے جڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم عبدالکریم جنوبی افریقہ میں کووڈ-19 ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے۔ گزشتہ نومبر کے اوائل میں جنوبی افریقہ کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ 501Y.V2 یا عام طور پر ساؤتھ افریقن کرونا وائرس کہلانے والی کووڈ-19 کی قسم تھی۔ وائرس کی یہ قسم اپنی جینیاتی تبدیلیوں کے باعث زیادہ تیزی سے پھیلنے اور ویکسینز کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خوش قسمتی سے ایسا نہیں لگتا کہ 501Y.V2 زیادہ شدید بیماری کا باعث بن رہا ہے۔ اموات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس وقت اضافہ ہوا جب اسپتالوں پر سب سے زیادہ دباؤ تھا۔ اس وقت ہمارے پاس بستروں کی کمی پڑ گئی تھی۔ ستمبر میں برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی ایک قسم B117 ویریئنٹ دسمبر کے وسط میں اس تیزی سے ملک بھر میں پھیلی کہ برطانیہ کی حکومت کو کچھ ہی دنوں میں نقل و حرکت اور کاروبار پر سخت پابندیاں عائد کرنا پڑیں، اور پھر برازیل سے سامنے آنے والا P1 ویریئنٹ جسے ماہرین اس لیے خطرناک قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جنہیں پہلے بھی کرونا انفیکشن ہو چکا ہے۔ اقسام جو حقیقت میں کچھ لحاظ سے زیادہ پریشانی کی وجہ ہیں کیونکہ ان پر ویکسینز اثر نہیں کرتے۔ حال ہی میں اسرائیل میں کیے جانے والے ایک محدود مطالعے کے مطابق ساؤتھ افریقن ویریئنٹ نے وہاں ایسے افراد کو متاثر کیا جنہیں فائزر کی ویکسین لگ چکی تھی، جبکہ جنوبی افریقہ میں فائزر اور جانسن اینڈ جانسن دونوں ہی ویکسینز کے حوالے سے حالات یکسر مختلف رہے۔ ماہرین کہتے ہیں ویکسینز علاقے، قوت مدافعت اور ماحول کی بنیاد پر مختلف طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل میں فائزر ویکسین جنوبی افریقہ کی قسم کے خلاف اتنی کامیاب نہیں رہی، لیکن جنوبی افریقہ میں لیب اور کلینکل ٹرائلز میں فائزر ویکسین لینے والے کسی ایک فرد کو بھی کووڈ-19 نہیں ہوا۔ ادھر ماہرین کہتے ہیں کسی بھی ویکسین کی افادیت 100% نہیں، لیکن ویکسین لینے اور نہ لینے کا فرق یہ ہے کہ ویکسین سے موت کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں بیماری کی شدت کم ہوتی ہے۔ اگر ویکسین مؤثر ثابت نہیں ہوئی تو اس میں دوسرے عوامل بھی، جن میں ویکسین کا صحیح طور پر مسل میں نہ لگنا، غلط طور سے اسٹور کیا جانا اور ویکسین لگنے سے پہلے ہی انفیکشن کا جسم میں موجود ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ پریشانیاں آئیں گی، ایسے حالات بھی ہوں گے جہاں ہمیں ایک مختلف ویریئنٹ مل سکتا ہے جو واقعی ہماری ویکسین سے اتنا مختلف ہوگا کہ ہمیں اپنی ویکسینز کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر میں ویکسینیشن کی کوششیں جاری ہیں، دوڑ وائرس کی بدلتی ہوئی شکل اور زیادہ سے زیادہ آبادی کو ویکسین دینے کی کوششوں کے درمیان ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق جتنا وائرس کو پھیلنے کا موقع کم ملے گا اتنا ہی اس میں نئی شکلیں اختیار کرنے کا امکان کم ہوگا۔ فی الحال تو ویکسینز کو تمام ہی ویریئنٹس کے خلاف کارآمد سمجھا جا رہا ہے، لیکن فائزر اور موڈرنا اپنے بوسٹر شاٹس پر کام کر رہی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔